والدہ محترمہ 16 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، بحث ہوتی رہی۔ سروش ریا داڑھی کے ایک مشت کے واجب ہونے پر دلیل پیش کرتے رہے، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری اس دلیل کو توڑتے رہے۔ جب 16 دن ہو گئے تو ایسی دلیل پیش کر دی سروش ریا نے کہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری خاموش ہو گئے، اور سروش ریا کی اہلیہ نے یہ حکم دے دیا کہ سروش ریا فتح پاتے ہو گئے اور آپ ناکام ہو گئے۔ تو یہ تقویٰ ملا تو کہاں سے ملا؟ بتانا یہ ہے کہ یہ تقویٰ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سروش ریا کو حاصل ہوا۔ اور سروش ریا کے دوسرے شہزادے دنیا جانتی ہے، محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ کیسے محدث سے یاد کرو، یہ علماء کرام بتائیں گے 60,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ آج کل کوئی 100-200 یاد کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو حافظ حدیث کثیرہ کہلوانا شروع کر دیتا، مگر یہی محدث کبیر ہے۔ عرس رضوی کا موقع ہے، حضور تاج شریعہ نے قصیدہ بردہ کی شرح البردہ کی شرح بردہ تو تحریر فرمایا اور اتنی حدیثیں جمع کر دی کہ جب اجرا کے لیے محدث کبیر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے کچھ مطالعہ فرمایا تو میں خود اس جلسے کے اندر موجود تھا جس وقت اجرا ہو رہا تھا۔ محدث کبیر نے فرمایا کہ دنیا مجھے محدث کبیر کہتی ہے، مگر تاج شریعہ نے ایک روایت کی نسبت سے اتنی حدیثیں جمع کرتی ہے کہ میں انہیں سارے محدثوں کا سردار کہنے پر مجبور ہوں۔ بستی بستی گلیا گلیا تاج شریعہ ایسے کوئی نہیں بنا کرتا، تاج شریعہ ایسے کوئی نہیں بنا کرتا۔ آپ اعلیٰ حضرت کے علم کی جھلک سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و اتقاء کی چمک، سرکار مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری نکتہ آفرینی کی دمک، اور سرکار حجت الاسلام کے حسن کی چمک کو اکٹھا کر لو، ان سارے پھولوں کو ایک تھالی میں سجا لو، دنیا اسی کو تاج شریعہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تاج شریعہ ہے کون؟ آؤ ذرا خاندان کو دیکھو، کیونکہ ہمیں وقت کا پابند کیا گیا ہے، وقت بہت کم ہے، آدھے گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو کر لینی ہے، اور میرا مزاج یہ ہے کہ مشین کے اندر گرمی جب تک آدھے گھنٹے تک جلے نہیں پیدا نہیں ہوتی، تو اب میں کیا تفصیل آدھے گھنٹے میں کروں گا؟ زبان میں مطلب ہے، آواز بھی نہیں ہے، انداز بھی نہیں ہے، مگر بس اتنا کہہ لو کہ ان بزرگوں کا کرم ہے کہ جب ان کی باتیں آ جاتی ہیں تو بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اعلیٰ حضرت کا خاندان کون سا خاندان؟ آؤ ذرا دیکھو، اعلیٰ حضرت کے دادا جان اپنے وقت کے قطب امام رضا علی خان ہیں۔ آپ ہندوؤں کا تیوہار کا موسم ہولی کا، رات کے وقت اپنے چند مریدوں کے ساتھ آپ گشت کرتے ہوئے ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک ہندو عورت اوپر اپنے چھت پر کھڑی تھی، رات کا وقت ہے، کہا موقع اچھا ہے، یہ بریلی کے ولی اللہ بنتے ہیں، یہ بریلی کے جو ہے عالم کہلاتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کے سردار کہلاتے ہیں، یہ مسلمانوں کے پیشوا کہلاتے ہیں، آج اچھا موقع ہے کہ انہیں رنگ دیا جائے۔ اس نے اوپر سے رنگ ڈالا، اعلیٰ حضرت کے دادا جان امام رضا علی خان کے کپڑے پر پڑا، سارا کپڑا جو ہے رنگ آلود ہو گیا، ساتھ میں چند مریدین معتقدین تھے، ان کو غصہ آیا، دل ملائے، ہم اس کو پکڑ کے کھینچ کے نیچے لاتے ہیں، اس کو ماریں گے،
اس نے کیوں گستاخی کی ہمارے پیر و مرشد کی شان میں؟ اعلیٰ حضرت کے دادا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، خاموش رہو، کچھ نہیں کہنا، بس میں دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، تم لوگ میری دعا پر آمین کہہ دینا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا جان قطب وقت امام رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا جس طریقے سے اس عورت نے دنیاوی رنگ میں مجھے رنگا ہے، اے میرے پروردگار تو اسے دین کے رنگ میں رنگ دے۔ کہنا تھا، مریدوں نے آمین کہا، حضرت نے کہا مولا تو اسے دین کے رنگ میں رنگ دے۔ روایت کرنے والے بتاتے ہیں کہ عورت بے تابانہ دوڑتے ہوئی آتی ہے اور حضرت کے قریب قدموں کے پاس گر جاتی ہے، کہتی حضور دل کی دنیا بدل گئی، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ، مجھے مسلمان بنا دو، مجھے مسلمان بنا دو۔ غور کرو، میں اپنی ہر تقریر میں یہ بات کہا کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو ناز ہوتا ہے کہ ہمارا نسب ایک زمانے سے حافظ قرآن سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمارا باپ عالم، ہمارا دادا عالم، ہمارا پردادا عالم، ہمارا لکڑ دادا عالم، ہم خود مفتی، ہمارے باپ مفتی، مگر یقین رکھو اعلیٰ حضرت کا خاندان صرف علمی خاندان نہیں ہے بلکہ ولایتی خاندان ہے۔ رضالی کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو، آج تک ہر کوئی اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اللہ کا کوئی پیدا ہوتا نہیں ہے، اسی خاندان سے ہے اعلیٰ حضرت۔ اب اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے اور کیا اعلیٰ حضرت سے کیا تعلق تاج شریعہ کا، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر تاج شریعہ کے پر دادا ہیں وہیں پر نانا بھی۔ جس طریقے سے خاندان سادات میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہے، اسی طریقے سے خاندان رضا میں تاج شریعہ نجیب الطرفین ہے۔ سبحان اللہ، تاج شریعہ اللہ اکبر۔ نہ ان کی علمی کمال کا کوئی جواب ہے، نہ جاہو جلال کا کوئی جواب ہے، یہ وہی تاج شریعہ ہے۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، سبحان اللہ، حج کر لیا، حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، صرف ہندوستان ہی کے علماء نہیں، مصر کے علماء وہاں موجود تھے، لبنان کے علماء وہاں موجود تھے، ترکی کے علماء وہاں موجود تھے، اور بہت سارے ہندوستانی علماء بھی تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ تاج شریعہ تشریف لائے ہوئے ہیں، چلیے ان سے کچھ استفادہ کیا جائے، کچھ فائدہ حاصل کیا جائے۔ علماء کی ایک جماعت تاج شریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور یہ جماعت عرض کرتی ہے حضور بڑا اچھا موقع ہے، وقت ہے، مسجد نبوی کے اندر آپ مجھے بخاری شریف کا ایک درس دے دیں۔ حضرت تیار ہو گئے، درس دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت کے لیے مسجد بچھا دی گئی۔ وہ علماء کرام جس میں ہندوستان کے علماء بھی شامل تھے اور آپ علماء بھی شامل تھے۔ عام شاگردوں کو پڑھانا اور بات ہے، اگر عالموں کو درس دینا اور بات ہے، پھر اس سے بڑھ کر بھی عرب کے علماء کو پڑھانا بڑے کمال کی بات ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو اور اپنی ذہنی توجہ کو حاصل کرو۔ علماء کرام کی بھی میں توجہ کا طالب ہوں کہ سرکار تاج شریعہ جب درس دینا شروع کرتے ہیں تو اتفاق سے وہ حدیث پاک جس کا باب ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے جو عورتوں نے دودھ کسی کو پلا دیا، اگرچہ کوئی بچہ ان کے پیٹ سے نہ پیدا ہوا ہو، مگر کسی بچے کو اگر مدت رضاعت میں دودھ پلا دیا تو وہ ماں جو ہوتی ہے اس بچے کی رضائی ماں ہو جایا کرتی ہے۔ سرکار تاج شریعہ نے اسی حدیث پاک کو پڑھانا شروع کیا جس میں ہمارے علماء کرام جب رجب الاول شریف کا موقع آتا ہے تو بڑے دھام کے ساتھ بخاری شریف کا حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ جب سرکار اس خاصانی گیتی پر تشریف لائے تو ابو لہب کی ایک لوڑی تھی سویبہ،
اس نے جا کر کے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خبر دی تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور اپنے دو انگلیوں کے اشارے سے فرمایا جو تو آزاد ہے، تو آزاد ہے۔ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا اس کے رشتہ داروں میں سے غالباً جو شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ دشمن رسول تھا، جب تک زندہ رہا رسول کائنات دشمنی میں لگا رہا، یہ تو بتا جب تم مر گیا اب تیرے ساتھ کیا حالات ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے روز جلایا جاتا ہے، جہنم کی آگ میں دبایا جاتا ہے، بہت عذاب میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور جب میری لونڈی طویبہ نے مجھے اس کی خوشخبری دی تھی میں نے اسے آزاد کر دیا تھا تو میری ان دو انگلیوں کے گھائیوں سے کچھ پانی نکلتا ہے، اسے میں پوسا کرتا ہوں، اس سے مجھے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور سرکار تاج شریعہ نے اس حدیث پاک کو علماء عرب کے سامنے بیان کیا تو ایک عالم ربانی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا حضور میں حدیث آپ سے لینے سے قاصر ہوں۔ سرکار حضور تاج شریعہ نے فرمایا لیوا کیوں، کیا کمی ہے، کیا خرابی ہے؟ تو عالم ربانی عرض کرتے حضور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، یعنی کافروں سے ذرہ برابر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن کا یہ فرمان ہے اور بخاری کی حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی نیک کام کر لے گا تو اسے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، جیسا کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ تو اب میں قرآن کو مانوں یا اس حدیث پاک کو مانوں؟ اللہ اکبر۔ جتنے علماء تھے حیرت زدہ رہ گئے، سب کی نظریں تاج شریعہ پر ٹٹکی باندھ کر کے دیکھ رہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا شعر مسکرا رہا ہے۔ عالم ربانی سے کہتا بیٹھ جاؤ، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو قرآن پاک کا تعلق ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا عذاب کے تعلق سے یہ بعد قیامت ہے، اور جو بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے یہ قیامت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، نہ قرآن پر کوئی اعتراض پڑتا ہے نہ حدیث پر کوئی اعتراض پڑتا ہے۔ مجھے جواب دینا کس کے بس کی بات ہے؟ میں صرف ایک بات بتا کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کیونکہ جلد بازی میں تقریب نہیں ہو پاتی ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں درسگاہ میں پڑھانے کے لیے گیا اور شرح عقائد کو پڑھانا شروع کیا، علماء جانتے ہیں عذاب قبر کی بحث آئی، اس میں ہے عذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین، یعنی قبر کا عذاب کافروں کے لیے ہے اور بعض گنہگار مومنوں کے لیے بھی ہے۔ اسی کے حاشیے کے اندر ہے جمعہ اور جمعرات کے دن جو ہے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ میں نے بڑا غور و فکر کیا، بہت کھنگالنے کی کوشش کی، اس سے مسئلہ حل نہ ہو سکا کہ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، یعنی کافروں سے کبھی بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو ہمارے عقائد کی کتاب ہے مسلم الثبوت کتاب ہے، اس کے حاشیے کے اندر موجود ہے کہ جمعہ اور جمعرات کے دن عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ میں نے اس زمانے میں جو میرے پہچان کے مفتیان کرام تھے یو پی کی بڑی بڑی درسگاہوں میں علماء کرام سے رابطہ کیا تو ان لوگوں کو لوگ بھی جواب دینے سے قاصر رہے، مگر جب یہ سن 2009 کی بات ہے جب تاج شریعہ نے یہ جواب بخاری شریف حدیث پر پڑھنے والے اعتراض کی بنیاد پر دیا تو سارا مسئلہ صاف ہو گیا کہ جو جواب وہاں ہو سکتا ہے وہی جواب یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تاج شریعہ کی ذات ہے اور یہ کون دے سکتا ہے؟ بات ابھی بہت لمبی گفتگو کرنے پر آ جاؤں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، مگر ایک بات کہہ کر میں رخصت ہو رہا ہوں، یہ جواب وہ دے سکتا ہے جب بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا جہاں پر اپنی علمی حکمتوں پر خاموشی کے
ताले लगा देते हैं, वहीं से मुजद्दिदियत का दौर शुरू हो जाया करता है। ये मुझे कहने न दिया जाए कि मेरे हुजूर ताज शरीया सिर्फ एक आलिम ही नहीं, मुफ्ती ही नहीं, मुहद्दिस ही नहीं, फकीह ही नहीं, बल्कि 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद भी थे। हमने इसको माना है। उन्हें हमें शहर अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखे, फिर से टंकी में वफा कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोले यार, अबे अपने घर आ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।